کہ قرآن پاک میں ایک واقعہ موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک امتی، آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کہ تخت بلقیس، وہ چاہتے تھے کہ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ میری بارگاہ میں لایا جائے۔ ملک سبا سے بہت دور تھا، وہ ملک الگ تھا۔ اب اس تخت کی سائز کیا تھا؟ 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا، ہیروں اور جواہرات سے آراستہ وہ تخت تھا۔ آپ ملک شام میں تشریف فرماتے، یمن سے لانا تھا، کتنا بڑا راستہ ہے۔ تو ایک جن جو تھا اس محفل میں موجود تھا، اس نے کہا کہ آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام چاہتے تھے اس سے بھی جلدی آ جائے۔ تو آپ کے ساتھ آپ کا ایک ساتھی تھا، اس کے پاس کچھ کتاب کا علم تھا، لکھا کتابوں میں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ ملک شام سے اتنا بڑا تخت پلک جھپکنے سے پہلے، اور یہ بات میں نہیں کر رہا، قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 19 سورہ نمل آیت نمبر 40۔ سبحان اللہ، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، ہے ترجمہ کنز ایمان۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے، اور ایسا ہی ہوا کہ گفتگو ختم ہوئی اور تخت حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان کے امتی کی یہ کرامت قرآن میں موجود ہے، یعنی اللہ کی قدرت تو بے شک وہ قادر مطلق ہے، وہ جسے چاہے ایسی طاقت ایسی قوت عطا کرے۔ سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے امتی کی اسپیڈ کا عالم یہ ہو، جو سلیمان کے بھی آقا ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی رفتار کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا، ایک جو ماننے والے ہوتے ہیں نا، وہ خوشی ہوتے ہیں، برکتیں ہی لوٹ رہے ہوتے ہیں، ابھی بھی جھوم رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، جتنا سن رہے دل خوش ہو رہا ہے، لیکن شیطان کئی لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیتا ہے۔ ایک بڑا عجیب واقعہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حکایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیخ ابن سکینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک سنار مرید تھا، سنار کا کام کرتا تھا۔ اچھا، اس نے اپنے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ ہر جمعے جو ہے وہ صوفیاء کرام کے مصلے مسجد کو لے جاتے، جامع مسجد کو وہاں بچھاتے کہ علماء کرام آ کر یہ نماز پڑھیں گے۔ جمعے کے بعد وہ مصلے لپیٹتا اور واپس آ جاتا۔ ایک دن جمعے کا دن تھا، وہ جانماز لے کے نکلا، تیار جانماز باندھ کے رکھی، کا غسل کر کے آتا ہوں۔ دریائے دجلہ میں، بغداد میں دریائے دجلہ میں اس نے نہانا شروع کیا۔ جمعے کا دن تھا، غسل کر رہا تھا، غوطہ لگایا۔ غوطہ لگا کر جب باہر نکلا تو سارا سمائی تبدیل، یہ تو جگہ ہی دوسری ہے، میں تو دریائے دجلہ میں نے غوطہ لگایا تھا، یہ تو ملک ہی دوسرا لگ رہا ہے۔ باہر نکلا، جسم پہ لباس بھی پورا نہیں تھا، سنبھالتے سنبھالتے اپنے آپ کو لوگوں سے پوچھا یہ کون سا علاقہ ہے؟ کہا یہ تو مصر ہے۔ کہا بغداد میں غوطہ لگایا، مصر میں نکلا؟ اچھا، اب مارکیٹ میں گیا، سنار مارکیٹ میں، وہاں اس کو نوکری بھی مل گئی، کام اچھا کیا، تو جو سنار تھا اس نے اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دی۔ وہیں زندگی گزرتی رہی، 3 بچے ہوئے، 6 یا 7 سال اس نے اپنی زندگی کے ادھر ہی گزارے۔ 7 سال کے بعد ایک موقع پر پھر اس کو غسل کی حاجت ہوئی، وہ دریا کے کنارے آیا اور اس نے غوطہ لگایا۔ جب غوطہ لگایا باہر نکلا، پھر بغداد میں باہر نکلا۔ اچھا، باہر نکلا تو اس کو یاد آ گیا تو میرا ہی شہر ہے، تو واپس گھر گیا کہ بڑے عرصے بعد گھر آیا ہوں، گھر والے پریشان ہو گئے ہوں گے۔ گھر پہنچا تو گھر والوں نے کہا جلدی کرو، جمعے کا وقت قریب ہے، جا کے مصلے نہیں بچھانے ہیں۔ یہ بندہ حیران کہ یہ تو وہی دن وہی لمحے، ابھی تو غسل کے لیے گیا، جہاں نماز اٹھائی، حیران پریشان، گیا تو واقعی جمعے کا دن وہی جہاں نمازیں تیار، ایک دوسرے ملک میں 7 سال گزار چکا ہے۔ اب واپس آیا، اس نے جہاں نمازیں بچھائیں، اور جب جہاں نمازیں بچھائیں، لوگوں نے نماز پڑھی، واپس پیر صاحب کے پاس آیا کہ حضور عجیب واقعہ ہو گیا ہے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ ایسا ہوا کہ غسل کرتے کرتے کہیں اور پہنچا، زندگی کے 7 سال ادھر گزارے، شادی بھی کی، بچے بھی ہوئے، مگر واپس آیا تو یہاں تو سب کچھ ویسا ہی، وہی لمحہ ہے۔ پیر صاحب تو پیر صاحب ہوتے ہیں نا، اللہ والے دلوں کے حالات جانتے ہیں نا۔ کہتے یہ بتاؤ تمہارے دل میں کوئی وسوسہ تو نہیں آیا تھا؟ کہتا ہے ہاں، مجھے یقین نہیں آتا تھا، میں سوچتا رہتا تھا کہ نبی پاک شب معراج اتنا لمبا سفر کر کے اتنی تھوڑی دیر میں کیسے واپس آ گئے؟ کہ اللہ نے تیری سمجھ کے لیے یہی انتظام فرما دیا۔ بہرحال رب کی قدرت سے سب ممکن ہے۔ ہمیں اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام پتہ چلیں، احادیث کے ذریعے کوئی بات پتہ چلے اور ہماری عقل میں نہ آئے، ہر بات میں لاجک تلاش نہیں کی جاتی۔ یاد رکھیے، یہ شب معراج گزرنے کے بعد صبح معراج بھی
کچھ لوگوں نے لاجک تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، کچھ لوگوں نے معاذ اللہ آرگیومنٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح معراج جب یہ لوگوں کو بتایا تو زمانے میں مکہ پاک میں کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں مسجد اقصیٰ کی بھی سیر کر کے آیا، آسمانوں کی بھی سیر کر کے آئے ہیں، تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے تو بڑا شور و غوغا مچا دیا اور بڑا معاذ اللہ تمسخر اور مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ رات کے تھوڑے حصے میں آپ کیسے ہو کر آ گئے۔ بلکہ یہاں تک ہوا کہ لوگوں نے اعتراض کے طور پر، کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی بیت المقدس نہیں گئے، پیارے آقا ویسے ظاہری طور پر نہیں گئے تھے، تو انہوں نے ایسے لوگوں کو بلایا جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا، انہوں نے سوال شروع کر دیے کہ بتائیں، مثال دے رہا ہوں کہ اس کا رنگ کیسا ہے، دیواریں کیسی ہیں، محرابیں کیسی ہیں۔ اب یہ سوال بڑا ان لاجیکل ہے۔ مثال کے طور پر ہم سب یہاں آئے ہیں، ایک جو بھی کمرے میں ہم بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی کہے یار آپ فلاں جگہ پر گئے تھے اجتماع میں، ہم کہیں ہاں گئے تھے، کوئی بتاؤ کتنے پنکھے لگے ہوئے تھے، کتنے ایئر کنڈیشن لگے تھے، کتنے بلب لگے ہوئے تھے، وہ کتنے تکیے لگے ہوئے تھے، کیا یاد ہو گیا ہمیں؟ حالانکہ ہم سب آئے ہیں، لیکن ہم یہاں اجتماع کے لیے آئے ہیں، ہم یہ چیزیں گننے نہیں آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس تشریف لے گئے، لیکن ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر چیز مستحضر ہو، ہر بات یاد ہو، یہ ضروری نہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کراس کوسچننگ شروع کر دی۔ ان بدبختوں نے پیارے آقا کا گویا امتحان لینا شروع کر دیا کہ بتائیے رنگ کیسا تھا، دیواریں کیسی تھی، محراب کیسی تھی۔ مگر جب نبی پاک کا امتحان لینا شروع کیا تو رب پیارے آقا کے ساتھ جو ہے، اب جبریل امین بیت المقدس کا گویا نقشہ لے کر، اور ایک روایت کے مطابق بیت المقدس ہی کو سامنے لے کر پیارے آقا کے آ گئے۔ نبی پاک دیکھتے جاتے، فرماتے پوچھو کیا پوچھتے ہو، وہ پوچھتے جاتے، میرے آقا بیت المقدس کو دیکھتے جواب دیتے جاتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا اس کے بعد بھی نہیں مانے، جو لاجکس تلاش کرتے ہیں نا، کوسچنز کریٹ کرتے ہیں، ان کے دلوں میں خدشے ہی رہتے ہیں۔ اور ماننے والے کون ہوتے ہیں؟ کفار مکہ گئے سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر پر، اچھا ان کو ابھی تک نبی پاک کی زبانی نہیں پتا چلا تھا، پیارے آقا نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ میں رات معراج ہوئی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کفار مکہ میں سے کسی نے، جب آپ باہر آئے تو کہا اے ابوبکر جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ بڑی محبت کرتے ہیں نا ان سے۔ کہا کیا فرماتے ہیں؟ کہا وہ فرماتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں مکے سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں۔ کہا میرے آقا واقعی ایسا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے جو دروازے پر گیا ہو اس نے سوچا ہو کہ کچھ تذبذب والا معاملہ ہو گیا۔ کہا ہاں ہاں یہی کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں۔ تو یہ معراج کی رات جب بھی آتی ہے نا، سارے عالم میں دو قسم کے لوگ بڑے واضح ہو جاتے ہیں۔ کچھ جیسے ہی معراج کی رات آتی ہے ان کے چہروں کے چہرے دمک جاتے ہیں، خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں کہ نبی پاک کو رب نے اتنا بڑا تحفہ عطا کیا۔ اور جو لاجکس اور اس پہ پھنسے رہتے ہیں وہ اپنے دل پر غور کر لیں۔ پنجابی والے بڑی پیاری بات کہتے ہیں، اسی منن والے ہیں سوچن والے نہیں ہیں۔ نبی پاک کی شان بیان ہو رہی ہے، غلام کا تو کام ہی جھومنا ہے، غلام کا کام تو خوشیاں منانا ہے کہ اللہ نے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر بڑا تحفہ عطا کیا۔ اور سبحان اللہ، جبریل امین بھی ایک جگہ جا کر رک جاتے ہیں۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا کی بات ہوئی ہے تو بڑا مزہ آتا ہے ایک بات کرنے میں، تو وہ بھی دوبارہ سن لیں انشاءاللہ۔ یہ مکے میں جبریل امین کئی بار آئے۔ یہ مجھے ایک بار میں مفتی قاسم صاحب کے ساتھ مدینہ منورہ حاضر تھا، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات ایک بار کی، روضہ رسول کے قریب تھے، کہتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح، یہ وہی مقامات ہیں جہاں جبریل امین آیت قرآنی لے کر آیا کرتے تھے، قرآن کے نزول کے مقامات ہیں۔ بندہ یہ باتوں کو یاد کیا کرے۔ اے مکے میں رہنے والوں، آپ مکہ پاک کی عظمت کو بار بار پڑھتے رہا کریں، سنتے رہا کریں، دہراتے رہا کریں۔ ذرا غور کریں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ ظاہری حیات میں سے 53 سال 53 ایئرز میرے آقا نے مکہ پاک میں گزارے۔ یہاں کے چپے چپے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں۔ جبریل امین کا مقام کیا تھا؟ کہاں رہتے ہیں وہ؟ سدرۃ المنتہا۔ کتنا دور ہے پتہ ہے؟ آپ کسی سے بڑی محبت کرتے ہوں اور وہ جدہ میں رہتا ہو، اتنے اور دور نہیں جاتا، مکے میں رہنے والے جدہ میں وہ رہتا ہو، حالانکہ 1-1.5 گھنٹے بندہ پہنچ جاتا ہے۔ بہت زیادہ محبت بھی ہو تو بندہ مہینے میں ایک بار مل لے گا، ہفتے میں ایک بار مل لے گا، کوئی روز جائے گا مکے سے جدہ ملنے کے لیے، حالانکہ 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، 90-95 کلومیٹر ہے، گاڑی تیز چلے تو 50 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے سدرۃ المنتہا کتنا دور ہے؟ زمین سے پہلا آسمان 500 سال، پہلے آسمان سے دوسرا آسمان 500 سال، پھر سے 7واں آسمان کیلکولیٹ کریں، اس کے اوپر سدرۃ المنتہا۔
جبریل امین کا مقام ہے سدرۃ المنتہا، آقا موجود تھے مکہ پاک اور مدینہ طیبہ۔ آپ کو پتہ یہ اتنا دور سے نبی پاک کے پاس کتنی بار آتے تھے؟ سب سے پہلی بار کتنی، کون سے سال میں آئے، کون بتائے؟ پیارے آقا سے پہلی ملاقات جبریل امین کی کب ہوئی؟ کہاں پر، پہلے یہ بتائیں؟ ہاں، غار حرا میں، ٹھیک ہے۔ میرے آقا کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال، ماشاءاللہ، ساتھ رہیں گے تو تھوڑا دہرائی بھی ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ 40 سال کی عمر تھی نبی پاک کی عمر مبارک، پہلی ملاقات کہاں ہوئی؟ غار حرا میں۔ اچھا، نبی پاک کی ظاہری حیات طیبہ کتنے سال؟ 63 سال۔ تو کتنا عرصہ ملاقاتیں رہیں ظاہری حیات میں؟ 23 سال، ویری گڈ، 23 سال۔ ایک سال میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 365 اسلامی پوائنٹ آف ویو سے 360، ٹھیک ہے۔ تو 360 دن اگر ایک سال میں، تو 10 سال میں کتنے ہو گئے؟ 3600 دن۔ 20 سال میں ہو گئے 7200 دن، 7200 دن۔ پھر مزید 3 سال باقی رہ گئے، اس کے 1000 دن اور ملا لیں، کتنے ہو گئے؟ 8200 دن، کم و بیش۔ پہلی ملاقات جو جبریل امین سے ہوئی، اس سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک نبی پاک اس دنیا میں 8300 کم و بیش دن رہے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھو گے تو مزہ آئے گا، بہت ایمان افروز بات کرنے جا رہا ہوں۔ تمام نبیوں سے جبریل امین علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، کتابوں میں لکھا، قصص الانبیاء میں بھی لکھا، کسی نبی کے پاس جبریل امین 10 بار آئے، کسی کے پاس 50 بار، کسی نبی کے پاس 100 بار حاضری دی، کسی کے پاس 200-300 بار حاضری دی۔ نبی پاک کے پاس کتنی بار آئے، کتنی بار حاضری دی؟ 24,000 مرتبہ۔ کتنے مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ۔ 8,300 دن ہیں جس میں 24,000 بار ملاقات ہو رہی ہے۔ اگر ایوریج ہی بنائے نا تو روزانہ 3 سے زائد بار، ڈیلی 3 سے زائد بار، بلکہ کئی دن جو کتابیں پڑھتے ہیں، سیرت پڑھی انہوں نے کہ بہت دنوں تک تو وقفہ رہا، جبریل امین نہیں آتے تھے، اس پر کفار مکہ نے مذاق بھی اڑانا شروع کیا تھا کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اگر ان دنوں کو بھی مائنس کر دیا جائے تو ایسا لگتا ہے کبھی 12 بار بھی آئے ہوں گے، کبھی 15 بار بھی آئے ہوں گے، کبھی 11 بار بھی آئے ہوں گے۔ سدرۃ المنتہا سے اتنا لمبا سفر کر کے بار بار آنا، یہ بار بار جانا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اے مکے والو سنو، بات یہ ہے کہ میرے نبی کے دیدار کا عالم ہی ایسا تھا، اس چہرے کی چاشنی ایسی تھی۔ یہ میں نہیں کہتا، جب ایسا کوئی معمہ آ جائے، جب ایسی کوئی بات سمجھ نہ آئے کہ عشق والی بات ہو، یہ کیوں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے خاندان اعلیٰ حضرت کی طرف۔ یا تو اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں، یہ شہزادہ اعلیٰ حضرت یا برادر اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات کرتے ہیں، تو کیا کمال کی بات لکھتے ہیں مولانا حسن رضا خان صاحب۔ بات یہ ہے، بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر۔ لکھا کہتے ہیں ملاقات کو، کہتے ہیں نبی پاک سے ملاقات کے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا۔ بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ درۃ الناصحین میں ایک اور بڑی ایمان افروز حکمت بیان کی گئی کہ زمین اور آسمان کا آپس میں مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی گویا۔ آسمان فخر کر کے زمین سے کہتا ہے میں تجھ سے افضل ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، زمین نے کہا کہ میں تجھ سے افضل ہوں، آسمان سے کہا کہ شہروں، دریاؤں، نہروں، درختوں، پہاڑوں اور دیگر کئی چیزوں سے مجھے زینت بخشی ہے۔ آسمان نے جواب دیا میں تجھ سے بہتر ہوں، اس لیے کہ سورج، چاند، ستارے، بروج، عرش و کرسی، جنت مجھ میں ہے۔ زمین نے کہا مجھ میں کعبہ ہے، جس کی زیارت و طواف انبیاء، مرسلین، اولیاء اور عام مومنین کرتے ہیں۔ آسمان نے جواب دیا میرے پاس بیت المعمور ہے، اس کا طواف ملائکہ اور فرشتے کرتے ہیں۔ مجھ میں جنت ہے جو تمام انبیاء، مرسلین، اولیاء کا ٹھکانہ ہے۔ زمین نے آسمان کو کہا کہ سید المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ میں اقامت فرمائی اور آپ نے شریعت مجھ پر جاری فرمائی۔
آسمان کے پاس اب جواب نہ رہا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور شعر میں یہ بات بڑی کمال کی، پڑھا کرو امام عشق و محبت کو، پڑھا کرو اور ان کے اشعار سمجھا کرو۔ فتوے پڑھنا، بڑے بڑے ان کے مسائل پڑھنا، یہ تو واقعی علماء کا کام ہے، اور علماء کی مہربانی ہمیں آسان کر کے، بالخصوص امیر اہل سنت اپنی کتابوں میں آسان کر کے ہمیں دیتے ہیں، تو وہ مکتبۃ المدینہ سے ہمیں مل جاتی ہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت نے شاعری میں بھی کمال بات کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو آپ کبھی دیکھیں نا دور سے آسمان، کھلا آسمان دیکھیں کبھی ریگستان پہ کھڑے ہو کر یا کھلی جگہ پر، تو آپ کو آلویز ہمیشہ آسمان آگے سے جھکا ہوا نظر آئے گا، بینڈ نظر آتا ہے، سیدھا نہیں آتا، آگے جا کے آپ کو ایسا لگے گا آسمان جھک گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ ایسے نہیں جھکا، یہ اس کی کمر جو ہے نا یہ جھک گئی ہے۔ اور یہ ایک محاورہ ہے کہ کسی کو کوئی تانا دے دے نا، وہ خطرناک بڑا والا تانا دے دے، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، کمر جھک جاتی ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے کہ ایسا تانا دیا کہ کمر ہی جھکا دی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، جو آسمان کی کمر ہے نا یہ خم ہو گئی ہے، کیونکہ زمین نے اسے تانا دیا ہے۔ خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ پشت فلک اس تانے زمین سے، ہم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ اب یہ جو مکالمہ ہوا نا اس میں آسمان عاجز آ گیا کہ نبی پاک تو واقعی زمین کے پاس ہیں۔ تو اب درۃ الناصحین میں لکھا کہ آسمان نے اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ یہ زمین مجھے تانا دے رہی ہے، زمین کہتی نبی پاک اس کے پاس ہیں، اے رب کرم فرما اور تیرے محبوب کو آسمانوں پر بھیج دے، ان کے قدم آسمانوں پر بھی لگ جائیں تو مجھے بھی یہ شرف حاصل ہو جائے۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات یہ آسمان کی سیر کرائی گئی، اور اللہ اکبر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں بات آسمانوں کی چلی ہے۔ نبی پاک وہ عظیم ہستی ہیں جن کو جو پاور دیا گیا فقط زمینوں پر نہیں، میرے آقا زمین پر کھڑے ہو کر آسمان پر کس طرح تصرف فرمایا کرتے۔ زمین پر رہنے والے بڑے بڑے صدر، بڑے بڑے پاورفل لوگ گزرے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ہی از دا موسٹ پاورفل مین آن دا ارتھ، یہ دنیا پر سب سے زیادہ پاور رکھنے والا شخص ہے۔ کسی ملک کے صدر یا وزیر اعظم کو کہا جاتا ہے بے شک دنیا میں اپنے اپنے ملکوں میں یا کچھ ملکوں میں طاقت رکھنے والے کچھ لوگ آئے ہوں گے، ایک تو ان کی طاقت محدود ہے، ایک تو جب تک کرسی ہے، جب تک طاقت ہے۔ اللہ کے حبیب کو رب عز و جل نے ایسی قدرت، ایسی طاقت عطا فرمائی کہ رہتی دنیا بلکہ ہمیشہ کے لیے نبی پاک کے پرچم کو، نبی پاک کے چرچے کو بلند فرما دیا۔ بلکہ اعلیٰ حضرت تو کمال کی بات لکھتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں اے امتیوں یہ اللہ نے مہربانی کر دی ان کا امتی بنا دیا، ورنہ جس آقا کے امتی ہو نا ان کی شوکت، ان کا علو، ان کا مقام کیا ہے، اپنی تو اوقات ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جائیں، ارے ہماری اوقات ہی نہیں ہے۔ آج جو ہم بات بھی کر رہے ہیں نا ان کی، بس ان کی مہربانی ہے، ورنہ ان کا مقام فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اب نبی پاک کا یہ عالم، لیکن زمین پر رہ کر آسمانوں پر قدرت کیسی تھی، چاند کو اشارہ کرے تو 2 ٹکڑے فرما دے، سورج پر دعا کریں تو واپس پلٹ آئے، اشارہ کریں تو بادل کٹ جایا کریں، ہاتھ اٹھائیں تو بارش برس جایا کرے۔ ارے زمین پر رہ کر میرے آقا کو آسمانوں پر ایسا تصرف تھا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو بڑے بڑے عاشق رسول، فنا فی الرسول ہیں۔ ہم آج معراج کی بات کر رہے ہیں، امام عشق و محبت نے بھی معراج کا تصور کیا ہوگا۔ جب ہم معراج کی بات کرتے ہیں تو آسمانوں کی بات ہوتی ہے، تاروں کی بات ہوتی ہے، چاند کی بات ہوتی ہے، اور چاند کی خوبصورتی، جو آسمان کی خوبصورتی ہے نا وہ تاروں اور چاند سے ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے آسمان جب تارے چمکتے ہیں، جب چاند، اور خاص طور پہ چاند 2 صورتوں میں بڑا پیارا لگتا ہے۔ ایک جب ماہ 9 ہو، پہلے دن کا چاند ہونا تو بھی بہت خوبصورت لگتا ہے، اور ایک 14ویں کا چاند ہو تب بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ لیکن کمال یہ ہے ایک عشق کا مرتبہ وہ ہو جاتا ہے کہ جب بندہ فنا فی الرسول ہو جائے نا اسے ہر خوبصورتی میں محبوب نظر آتا ہے۔ امام عشق و محبت پھول دیکھتے تو آقا یاد ہو جاتے، پھول دیکھتے تو آقا یاد آتے، گلشن دیکھتے تو نبی پاک یاد آتے،
دنیا کی کوئی بھی خوبصورتی ان کے سامنے آتی انہیں اپنے محبوب کی خوبصورتی یاد آ جاتی۔ اب اعلیٰ حضرت جب پہلی رات کے چاند کو دیکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے وہ کاسے کی مانند، کشکول کی مانند ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پہلی رات کے چاند تو اپنا یہ جو کاسا ہے نا جلدی لے آ نبی پاک کے در پر اور پورے مہینے کی خیرات لے جا۔ بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا۔ اچھا پھر آسمان سے کہتے ہیں کہ تیرے پاس جب پہلے دن کا چاند ہوتا ہے تو بڑا پھولتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ بوڑھے آسمان بہت پرانا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھیک ہے تیرے پاس پہلے دن کا چاند ہے، اور پہلے دن کے چاند کو تشبیہ کہاں سے دے رہے؟ ذرا غور کیجئے گا، عشق رسول کیسا۔ ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا جب ناخن آپ کاٹیں تو ناخن کٹنے کے بعد وہ بھی چاند ہی کی شکل کا بن جاتا ہے، ایسا دیکھا نا؟ انگوٹھے کا ناخن کاٹیں اگر تو اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیں، کہتے ہیں اے بوڑھے آسمان اتنا مت پھول، تیرے پاس پہلے دن کا چاند ہے نا، سن میرا دل جو ہے نا وہ نبی پاک کے ناخن پاک کا شیدائی ہے، ناخن ہے نہیں فقط شیدائی ہوں، اس لیے پھر بھی میرے پاس تجھ سے بڑی نعمت ہے۔ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول۔ اے بوڑھے آسمان پہلے دن کے چاند پر اتنا مت پھول جا۔ اب آؤ معراج کی بات کرتے ہیں۔ 14ویں کا چاند بڑا خوبصورت ہے، لیکن 14ویں کے چاند پر ایک داغ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب چاند کمپلیٹ ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے، مگر ایک چھوٹا سا اس پر داغ بھی ہے۔ امام عشق و محبت چاند سے کہتے ہیں اے چاند تجھ سے غلطی ہو گئی، نبی پاک تیرے پاس سے ہی گزرے تھے، آسمانوں کی سیر تیرے پاس سے ہی گزرے تھے، تو پیارے آقا کے قدم جس خاک پر لگے تھے نا، اگر وہ خاک اٹھا لیتا اپنے چہرے پر ملتا تیرے سارے داغ مٹ جانے تھے۔ کس شعر میں کہتے ہیں؟ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے۔ اب یہ جو تارے چمک رہے ہیں بہت خوبصورت ہے نا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسے نہیں چمک رہے۔ معراج کی شب جب نبی پاک کو غسل کروایا گیا، اس کے جو قطرے تھے نا جو گر رہے تھے یہ تاروں نے اپنے کٹوروں میں بھر لیے ہیں، یہ اسی کا جوبن ہے، یہ اسی کی چمک دمک ہے، آقا کے جسم اقدس سے ٹپکنے والے اس غسل کے قطروں کا کمال ہے، تاروں کا اپنا کمال نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر دیے۔ اچھا نبی پاک کے جو قدموں کو دھویا گیا تھا وہ غسالہ کدھر گیا؟ وہ دھون تھا قدموں کا، وہ کدھر گیا؟ آئے ہائے میرے امام سے پوچھو، کہتے بچہ جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بچہ جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اللہ اللہ، جتنی بات کریں جی نہیں بھرتا ہے، نبی پاک کے اس سفر پر جتنا کلام کریں جی چاہتا ہے اور بات کریں اور بات کریں، مگر اس سفر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کے طبقات اور جنت کی بھی سیر فرمائی۔ اب جہنم میں میرے آقا نے کیا ملاحظہ کیا، غور سے سنیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں کچھ لوگ ایسے نظر آئے جو مردار کھا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے۔ ہمیشہ غیبت سے بچیں، غیبت کرنے والا مردار کا گوشت جہنم میں جا کر اسے کھلایا جائے گا۔ اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے، آپ کو بھی محفوظ رکھے، غیبت کے خلاف جنگ انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نہر میں تیرتے ہوئے پتھر نگل رہا ہے، پتھر کھائے جا رہا ہے،
عرض کی گئی حضور یہ سود خور ہے، کبھی بھی سود کا کام نہ کرے، لوگوں کو برباد ہوتے ہم نے دیکھا ہے، اور سود کا کام کرنے والا یہ اللہ سے جنگ کرنے والا، تو ہمیشہ کبھی بھی زندگی میں اس کام کے قریب نہ جائیں۔ نبی پاک ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، ہر بار کچلے جانے کے بعد پھر صحیح ہو جاتے اور وہ دوبارہ کچل دیے جاتے، اس معاملے میں کوئی سستی نہیں برتی جا رہی تھی، کنٹینیو ہی عذاب دیا جا رہا تھا۔ جبریل امین نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز سے بوجھل ہو جاتے تھے، نماز کا ٹائم آتا تو سستی، آپ چلیں بس آپ شروع کریں میں آ رہا ہوں، آپ پڑھیں میں کل سے پڑھوں گا، اگلے جمعے سے پڑھوں گا۔ توبہ توبہ توبہ، میرے آقا کی معراج تو رب کا دیدار ہے نا، نماز مومن کی معراج ہے، یاد رہے نماز مومن کی معراج ہے، اور اس رات یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آج معراج کا تحفہ میرے آقا کو نماز کا ملا۔ 50 فرض ہوئی تھی مگر 5 پڑھے پھر بھی 50 کا نماز ثواب ملتا ہے۔ نیت کریں آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اب تک جو قضا ہوئی اس کا حساب کر کے اس کو ادا کریں، اور آج کے بعد کبھی بھی زندگی میں یہ رات پکا وعدہ کریں، نبی پاک کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آج کی رات رب کی بارگاہ سے ہمارے لیے نماز کا تحفہ لائے، ہم آج نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کبھی بھی قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے تھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اپنے والدین کو گالیاں دیتے تھے۔ آج لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں۔ ماں باپ کی میرے بیچ اسلامی بھائیوں فرما برداری کریں، ماں باپ کو راضی رکھیں، بالخصوص یا بہت سارے وہ ہیں جو ماں باپ سے دور ہیں، وطن سے دور ہیں، صرف پیسے بھیج دینا ہی ماں باپ کی خدمت نہیں ہے۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہیں اور انہیں آپ کی ضرورت ہے تو جائیے ان کے پاس، ان کی خدمت کیجیے۔ مجھے بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں ماں یاد کرتی ہے، والد یاد کرتا ہے، بیمار ہیں مگر میں نہیں جا سکتا کیونکہ چھٹی نہیں ملتی، میرے کاغذات نہیں بنتے، چلا جاؤں گا تو نوکری چلی جائے گی۔ یاد رکھنا ماں باپ چلے گئے نا یہ دوبارہ نہیں آئیں گے، ماں کی دعا مل گئی تو تمہیں اپنے وطن میں بھی روزی مل جائے گی۔ ماں کے قدموں میں، والد کے پاس آدھی روٹی اچھی ہے، ان سے دور رہ کر 2 روٹیاں اچھی نہیں ہیں۔ اگر انہیں تمہاری خدمت کی ضرورت ہے تو چلے جاؤ، اللہ تمہیں یہاں روزی دے رہا ہے وہ وہاں بھی روزی دے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے ان سے کہا میں دوسرے ملک میں یا دوسرے شہر میں جا رہا ہوں، کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہ وہاں روزی کمانے جا رہا ہوں، کاروبار وہاں کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے وہاں کے خدا کو میرا سلام کہنا۔ کہ وہاں کے خدا کو، خدا تو دونوں جگہ ایک ہے، سب جگہ ایک ہے۔ فرمایا جب وہ خدا وہاں بھی روزی دے سکتا ہے تو تمہیں یہاں بھی روزی دے سکتا ہے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، والدین کی خدمت کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیے، انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ ہونے دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح بڑے بڑے تھے، ان پر ایسے افراد مقرر تھے جو ان کے ہونٹ پکڑ کر آگ کے بڑے بڑے پتھر ان کے منہ میں ڈالتے تھے اور وہ ان کے نیچے سے نکل جاتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں۔ یتیم کا مال کبھی بھی اگر کسی کے ذمے یتیم کی ذمہ داری آ گئی ہے تو پورا اس کا حق دیا جائے، زیادہ کر کے دینا چاہیے۔ اور لوگ بعض اوقات جو جوائنٹ فیملی ہوتے ہیں، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے بچوں کا مال ہی کھا جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بچہ بھی چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا ابا کیا کیا چھوڑ کے گئے۔ لیکن جنہوں نے یہ مال کھایا، یتیم کے مال کو غصب کیا، یاد رکھے قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ جہنم کے مستحق ٹھہرائے جائیں۔ خدا کے واسطے یتیموں کا خیال رکھیں اور ان کا حق پورا ادا کریں۔ اسی طرح وہ لوگ جو دنیا میں اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، معراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ ان کے آگے اور پیچھے چیتھڑے لگے ہوئے تھے اور وہ چوپائیوں کی طرح چرتے ہوئے کانٹے دار گھاس، تھوہڑ، زہریلا پودا کھا رہے تھے اور جہنم کے تپے ہوئے گرم پتھر نگل رہے تھے۔ آج زکوٰۃ دینا بڑا بھاری لگتا ہے۔ مجھے بہت سارے ہو سکتا ہے اس وقت مدنی چینل پر ناظرین سن رہے ہوں۔ اچھا دو قسم کے لوگ ہم نے دیکھے، میری اللہ کی رحمت سے کئی ملکوں میں جانا ہوا کہ ایک ملک میں تو اس طرح ہے کہ زکوٰۃ کا حساب کتاب کرنے کا رواج ہی نہیں ہے، بس جتنے دل میں آیا اتنے دے دیے، تھوڑے تھوڑے کر کے نکال دیے۔ ایسا نہیں، زکوٰۃ کا پراپر حساب کریں، علماء سے رجوع کریں، اپنی آمدنی بتائیں، اپنی سیونگز بتائیں، اپنے پاس کیا کیا ہے بتائیں اور پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ مال کا میل ہے، اس میں کبھی نہ گھبرائیں
اور زکوٰۃ دیتے وقت تو خوش دلی ہونی چاہیے۔ اچھا ایک اور مسئلہ یہ ہے، یا تو جو زکوٰۃ نکالتے نا، جس کی مثال دیتا ہوں آپ کی زبان میں، 1000 2000 5000 ریال جس کی زکوٰۃ نکلتی ہے وہ تو نکال دیتے ہیں، جس کی زکوٰۃ ہی لاکھوں ریال میں نکلے، جس کی زکوٰۃ ہی کروڑوں روپے میں نکلے، اب اس کو بڑا دل بھاری ہو جاتا ہے۔ او ہو 5 کروڑ روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی، مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ کہتا ہے، یا 5 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اس کو یہ ٹینشن ہو گئی ہے کہ باپ رے باپ 5 لاکھ روپے کدھر سے دوں گا۔ تو اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے 2 کروڑ دیے تو 5 لاکھ زکوٰۃ بنی نا۔ تجھے 2 کروڑ ملنے کا شکر ادا نہیں کرنا، 5 لاکھ کی ٹینشن ہو رہی ہے۔ جب بھی زکوٰۃ نکالیں پوری بلکہ تھوڑی زیادہ نکالیں، اور زکوٰۃ نکال کر اللہ کا شکر ادا کرے، مولا تیری مہربانی، دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ آج میں اور آپ اگر صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتے ہیں نا، میرے آپ کا کوئی کمال نہیں اس میں۔ یہ مانگنے والے غریب جھونپڑیوں والے جن کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ میں اور آپ بھی تو ہو سکتے تھے، ہم بھی کسی کے دروازے پر جا سکتے تھے کہ مجھے زکوٰۃ کے دے دو پیسے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اگر دینے والا بنایا تو کبھی اس میں دل پر بوجھ نہیں لانا، زکوٰۃ دینا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، خیرات دینا اور رب کو کہنا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مالک مانگنے والا نہیں بنایا۔ عبادت کرو خوش دلی کے ساتھ، اللہ کے شکر ادا کرنے کے ساتھ۔ سب سے پہلا حق آپ کے زکوٰۃ کا، آپ کے صدقات کا، آپ کے اپنے غریب رشتہ دار ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر نگاہ رحمت نہیں فرماتا جو غیروں کو بانٹتا رہے اور اس کے اپنے پریشان ہو۔